بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن مجھے ذاتی طور پر جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ، ان کے والے سے میرے کوئی خیالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ان کی اپنی جو ذاتی شخصیت ہے، لیکن اس سے قطع نظر کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ہر ایک محب وطن پاکستانی اور اس ملک کا درد رکھنے والے شخص کی گفتگو ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہی دو ایشوز پہ بات کریں گے کہ بلوچستان اور پھر ایسے لوگ جو اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، لوگوں کو اداروں سے مراد آپ کے فوجی اور دفاعی ادارے، دفاعی تنصیبات، اس میں یہ دہشت گرد بھی شامل ہیں، اس میں یہ ہماری ایک سیاسی جماعت کے تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل جنہوں نے 9 مئی کیا، آج کل وہ الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ کیا ان لوگوں کو پھر آپ نے الیکشن لڑا کر پارلیمنٹ میں لے کر آنا ہے؟ جو 9 مئی میں براہ راست ملوث ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کو اگر آپ نے پارلیمنٹ میں لانا ہے تو پھر تو آپ لائسنس دے دیں کہ جناب کل کو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بھی آئے جو لوگوں کی قتل و غارت میں ملوث ہے اور آ کر بیٹھ جائے پارلیمنٹ میں۔ وہاں سے پھر سب کچھ ملتا ہے، مراد بھی ملتی ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، گاڑیاں بھی ملتی ہیں، قانون بھی آپ پھر اپنی مرضی کے بنوا لیتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے باتیں ٹھیک کی ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو پاکستان کی عوام نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہاں پہ پنجابی کا قتل ہوتا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا جاتے ہیں، کئی مرتبہ واقعات ہوئے، بسوں سے اتار کر کیا نہیں مارا گیا؟ اور جو قتل کرنے والے ہیں انہی میں شامل جو لوگ پھر یہ لاپتہ افراد کا بہانہ بنا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ریاست کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، لیکن جو ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا یہ احساس نہیں کرتے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم کی یہ باتیں جو انہوں نے کل لاہور میں کی پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں، بالکل 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ بے شک ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن جب آپ اپنی سیکورٹی فورسز کو، اپنے جوانوں کو زندہ جلائیں گے، قافلوں پہ حملے کریں گے اور اس کی ببانگ دہل ذمہ داری قبول کریں گے اور راہ کی مدد سے تحریک چلائیں گے، تو پھر یہ سلسلہ جو کہ انہوں نے شروع کیا ہے اس کو ختم کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بات تو وہی ہے نا کہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے، بلوچستان کو علیحدہ کرنا، پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہر ایک صوبہ ہے پاکستان میں شامل ہے اور یہ دشمن کا، بھارت کا ایجنڈا ہے، ساتھ کچھ اور لوگ ملے ہوئے ہیں۔ بے شک انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں وہ بڑی آوازیں بلند کرتے ہیں، آوازیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ حقیقت کو جانتے ہوئے انہوں نے بھی سر ریت میں دبایا ہوا ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے وہ لوگ جنہوں نے علل اعلان حملے کیے، شہداء کے مجسمے جلائے، دفاعی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ریڈیو پاکستان کی عمارت تباہ کر دی، جلا دی، ایئر فورس کی تنصیبات پہ حملے کیے، انہوں نے الیکشن میں کاغذ جمع کرائے، وہ امیدواران ہیں، کئی کے منظور ہو گئے، کئیوں کے منظور نہیں ہوئے۔ تو اگر ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں دی جاتی، لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ انجام تو سمجھیں۔ کیا ریاست اپنی کمزوری دکھائے؟
ہاں یہ ٹھیک ہے بات، وزیر اعظم کی بات ٹھیک ہے، کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان میں فارغ ہے، ہم اپنی مرضی کی، اپنے مطلب کی، اپنے مفاد کی قانون سازی تو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر واقعی 90,000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے اور ان کو شہید کرنے والے 9 افراد کو بھی سزا نہ ہو، آپ کو پتہ بھی یہ قاتل ہے، قتل اس نے کیا ہے، آپ کے سامنے ہو، گرفتار ہو، قید میں ہو، لیکن آپ اس کو سزا نہ دے سکیں، یہ ہمارے قوانین کی کمزوری ہے۔ اور اگر فوجی عدالتیں اس کے خلاف کارروائی کریں تو اس کے اوپر ہم انسانی حقوق کے چیمپئن آوازیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریاست کو تو بچانا ہے، اور ریاست کو بچانے کا مطلب ملک کو بچانا ہے، اور اگر یہی ہوتا رہا جو یہ کر رہے ہیں چند عناصر اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اور دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حقیقت کو سمجھیں، آنکھیں بند نہ کریں، تو پھر ہی بات بنے گی۔ یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے، اس ملک کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، امن و امان کے لیے۔